بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نافرمان بیویوں کے لیے سزائیں۔ قرآن کریم نے بیوی کی اصلاح کے 3 مختلف کارگر طریقے بیان فرمائے ہیں، یعنی عورت کی طرف سے اگر نافرمانی کا صدور یا اندیشہ ہو تو پہلا درجہ ان کی اصلاح کا یہ ہے کہ نرمی سے ان کو سمجھاؤ، اور اگر وہ محض سمجھانے سے باز نہ آئیں تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کا بستر الگ کر دو تاکہ ان کو شوہر کی ناراضگی کا احساس ہو اور اپنے فعل پر نادم ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جدائی صرف بستر میں ہو نہ کہ مکان میں۔ اس میں عورت کو رنج بھی زیادہ ہوگا اور فساد بڑھنے کا بھی اندیشہ نہیں ہوگا۔ جو عورت شریفانہ تنبیہ سے متاثر نہ ہو تو پھر معمولی ضرب تادیبی کی بھی اجازت ہے، جس سے اس کے بدن پر نشان نہ پڑنے، اور چہرہ پر مارنے سے مطلقاً منع فرمایا ہے۔ ہلکی تادیبی مار کی اگرچہ اجازت ہے، مگر اس کے ساتھ ہی حدیث میں ارشاد ہے، بھلے مرد عورتوں کو مار کی سزا نہ دیں۔ زید بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی لڑکی حبیبہ کا نکاح حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا۔ آپسی کسی ناراضگی سے حضرت سعد نے حبیبہ کو ایک تماچا مار دیا۔ حبیبہ نے اپنے والد سے شکایت کی کہ والد ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے یہ حکم دیا کہ حبیبہ کو حق حاصل ہے کہ جس زور سے سعد نے ان کو تماچا مارا ہے وہ بھی اتنی ہی زور سے ان کو تماچا مار دیں۔ یہ دونوں حکم نبوی سن کر انتقام کے ارادہ سے چلے۔ اسی وقت آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو واپس بلوا کر حق تعالیٰ کا حکم سنایا اور انتقام لینے کا پہلا حکم منسوخ فرما دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ تمہارے لیے سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اس سے لینا چاہو تو اسی حالت میں نفع حاصل کرو، اور اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا اسے طلاق دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امان کے ساتھ لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن اپنی ایمان والی بیوی کو برا نہ جانے، وہ ہم میں سے نہیں جو عورت اور اس کے شوہر یا غلام اور اس کے آقا میں پھوٹ ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرے۔ بلا شبہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اس میں اس کا حسن بھی ہے۔ یہ ہرگز کوئی نقص نہیں، وہ ایسے ہی اچھی لگتی ہے جس طرح بھویں گولائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اس حسن سے خوب لطف اندوز ہوں۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت لے جائے گا۔ مگر اس کے ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط اور بے جا بات مانتے ہی چلے جائیں، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی، جو کہ اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ لہذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلاتے رہنا۔ بے شک عورت یعنی بیوی کی صفت نازک ہونا ہے، اس کا دل بھی نازک ہوتا ہے۔ ناز اور ادا کو اللہ پاک نے اس کی فطرت میں شامل کیا ہے۔
ذرا سی خلاف طبیعت بات پر رنجیدہ ہو جایا کرتی ہے، اس لیے خاوند کو ہمیشہ اپنی بیوی کی مجموعی کیفیت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بیوی اپنے شوہر کی خاطر اپنا وہ گھر جہاں وہ ناز نخرے، پیار اور محبت سے پروان چڑھی ہے، اسے خیر بات کہہ کر اپنے شوہر کے گھر میں آ بسی ہے، جہاں اسے نہ صرف اپنے خاوند کی تابعداری کرنی ہوتی ہے بلکہ سسرال کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ بحیثیت ایک بیوی اور بحیثیت بہو اس کو اپنے سارے رشتوں کو نبھانا ہے۔ شوہر کے علاوہ اس سسرال والوں کا فرض ہے کہ اسے وہ عزت، مقام و مرتبہ دیں تاکہ وہ اپنے سسرال کو اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے جیسا مرتبہ اور احترام دے سکے۔ ایسا کرنے سے یہ گھر جنت نظیر بن جائے گا اور میاں بیوی کی ازدواجی زندگی بھی خوشیوں بھری ہو جائے گی۔ بیوی اپنے دکھ شوہر کو سنانا چاہتی ہے، شوہر کو چاہیے کہ توجہ سے اس کی بات سنے، اس کی ڈھارس بندھائے۔ شوہر جب کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میں بات نہیں سننا چاہتا، تو وہ خود اپنے رشتے کے درمیان دیوار کھڑی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عورت کی فطرت ہے وہ چاہتی ہے اس کے دکھ سننے والا، اس کے دل کی باتیں سننے والا کوئی تو ہو۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی اس فطرت کو نظر انداز نہ کرے اور اپنی شریک حیات کی وہ باتیں جو وہ اس سے کہنا چاہتی ہے ان کو غور سے سنے۔ ایسا کرنے سے دونوں میاں بیوی کے درمیان الفت بڑھے گی۔ بیوی شوہر کی موت کے بعد جتنی اس کی تعریفیں کر کر کے روتی ہے، اگر یہی تعریفیں اس کی زندگی میں کر لیتی تو اس کا گھر جنت نظیر ہوتا، اور شاید شوہر نے اتنے جلدی مرنا بھی نہیں تھا۔ شوہر بیوی کی موت کے بعد جتنی اس کی تعریفیں کر کر کے سسکتا پھرتا ہے کہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، کوئی پانی کو پوچھنے والا نہیں، اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اقرار کرتا پھرتا ہے، اگر یہی تعریفیں اس کی زندگی میں کر لیتا تو وہ اللہ کی بندی چین سے تو مرتی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے جھگڑتا ہے جو زندگی خاوند کے لیے وقف کر چکی ہوتی ہے، جس نے خاوند کی تابعداری اور اس کے بچوں کی پرورش کے لیے اپنے آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر چکی ہوتی ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور اپنے سارا گھر چھوڑ کر اس کے گھر آئی ہوتی ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ بیوی اپنے خاوند سے جھگڑتی ہے جس نے اسے معاشرے میں عزت، مقام اور گھر کی مالکن کا رتبہ دیا۔ بعض اوقات دینی جہالت کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے پڑھے لکھے جوڑوں میں بھی محاذ آرائی ہوتی رہتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے اس قدر خلاف کے خاوند ہر وقت بیوی کی غلطیاں اور عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور بیوی ہر وقت خاوند کی غلطی اور عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر گویا دور بین فٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کے جسم ایک دوسرے کے کتنے قریب ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل ایک دوسرے سے کتنے دور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے نظر آتے ہیں۔ اصل میں ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اگر اپنی سوچ اچھی ہو تو دوسرے میں اچھائیاں نظر آتی ہیں، اور اپنی سوچ بری ہو تو دوسرے میں برائیاں نظر آتی ہیں۔ آنکھوں پر جیسا چشمہ لگاؤ ویسی ہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنی آنکھوں پر بدگمانی اور بے حیائی کا چشمہ لگایا ہوتا ہے، ہر ایک میں برائیاں اور خامیاں نظر آتی ہیں، اور کچھ لوگوں نے اپنی آنکھوں پر محبت اور خیر خواہی کا چشمہ لگایا ہوتا ہے، انہیں ہر ایک میں اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی ہیں۔